الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سرپرست اجلاس نادش ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد علی صاحب قبلہ دامت فیضکم العالیہ، صدر اجلاس عزیز مکرم حضرت علامہ شاہ سید محمد مدنی صاحب قبلہ، گلی گلزار اشرفیت حضرت نور المشائخ علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ، ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے ذمہ دار علماء کرام، مفتیان کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین بز، کافی دیر سے آپ سبھی حضرات یہاں جلوہ فرما ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 میری گھڑی میں ہو رہے ہیں۔ تقاریر آپ نے ہماری جماعت کے علماء سے سماعت فرمائی، مجھ سے بیشتر سید صاحب قبلہ بڑا پیارا پیغام آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ مصباحی نظامی، ان کا بھی بیان ماشاءاللہ کافی ذمہ داری کا ہوتا ہے۔ اب آخری کڑی کے طور پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کوشش کروں گا اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ ابتداً میں تعزیت پیش کرتا ہوں سید صاحب قبلہ حضرت سید قاضی عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات حسرت آیات پر ان کے گھر والوں کو اور اہل لاڈلا اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون و قرار و جنت نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ شاہ سید قاضی ایوب صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ انہیں بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، اچھی باتیں کر کے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو جو سب سے خوبصورت اور پیارا طریقہ ہے اسے اپناؤ، اس لیے کہ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون ہدایت سے رہ جانے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے گوش دل کو حاضر رہ کر کے گفتگو سماعت فرمائیں اور
میں چہرہ پہچان لیتا ہوں کہ کب تک آپ تقریر سننا چاہتے ہیں. آپ کے کہنے سے پہلے میں فل اسٹاپ لگا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں فزیشین کا بھی کام کرتا ہوں اور سرجن کا بھی کام کرتا ہوں. جہاں جیسا مریض ہوتا ہے ویسی دوا کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. اگر فتنہ پرور لوگ ہی کہنے لگ جائیں فتنہ کون کرتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے. میں پورے ملک میں یہی مطالبہ کرتا ہوں، جو بحث آج تم کر رہے ہو، کیا کبھی صحابہ نے بھی یہ بحث کی؟ تابعین نے کبھی کیا بحث اس پہ؟ نبی کے علم غیب پہ، نبی کے نور پہ، نبی کے اختیار پہ، نبی کے تمام تر اختیارات پر کیا کبھی کسی صحابی نے بھی بحث کی؟ تو یہ بحث کا چیپٹر آیا کہاں سے؟ خیر القرون قرنی، میرا نبی فرماتا سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر ہے. ان تینوں زمانوں میں جو بہتر زمانہ کہے گئے ہیں، کیا کبھی بھی ان میں سے کسی نے حضور کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جیسی بکواس آج چڈی اینڈ کمپنی کر رہی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر اپنے اصلی باپ کی اولاد ہو تو ایک دلیل لا کے بتاؤ. ہم زندگی بھر کے لیے یہ چیپٹر بند کر دیں گے، کبھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. کبھی حاضر و ناظر پہ بحث، کبھی اس پہ بحث، کبھی اس پہ بحث. یہ کہاں سے آیا، وہ میں اگر پوچھ لوں تم کہاں سے آئے؟ مسٹر تم ذرا اپنی ہسٹری تو بتا دو. 150 سال پہلے کوئی چھچوندر بھی تھی اس نام کی؟ پوری دنیا میں اہل سنت الجماعت کی جماعت میں دراڑ پیدا کرنا، فتنہ کرنا، بدماشیاں کرنا، گنڈا گردی کرنا، یہی ان کا شیوا. ابھی 3 دن پہلے میں پنچ راجوری میں تھا، رات میں اسی راستے سے گیا ٹرین سے. بندوق کی نوک پر اور پیسوں کی ریل پیل کی بنیاد پر اہل حدیثیت کو بڑھاوا دیا گیا. ہمیں بھی پتا ہے پیسے آتے کہاں سے. کہ قریب سنی مسجد بنانے لگتا ہے نا، پورے ملک میں پیسہ 5 روپے 10 روپے اکٹھا کرتا، پھر کہیں جا کر کے کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، وہاں مدینے کنبا جوڑا. ان کی مسجد 3 مہینے میں عالی شان بن جاتی ہے. کیا قارون کا خزانہ مل گیا؟ ہم ہی سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ویلکم ہے، آ جاؤ. کبھی نہیں ہونی چاہیے اختلاف کی بات، ہم بھی نہیں کرتے، نہ کریں گے کبھی. آؤ تو سامنے بیٹھ کر کیا کس نے اختلاف؟ جہاں جہاں سنی آرام و چین سے رہتا تھا وہاں وہاں پہنچ کے فتنے لوگوں نے پیدا کیے. چھوٹی بیری ہو، جسونت گڑھ ہو، پورے علاقے میں کہاں سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، ایسا فتنہ برپا کر دیا، سکون کی نیند نہیں سونے دیتے اہل ایمان کو. بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے ہیں، باپ کو بیٹوں سے لڑاتے ہیں، بیٹوں کو باپ سے لڑاتے ہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار سے لڑاتے ہیں، اور پھر دور سے بیٹے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. ارے نہیں ہم تو جی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے. آگ لگا کر کے میاں جی لوگ دور سے بیٹھ کر کے آبادی کے جلنے کا تماشا دیکھتے ہیں.
قاتل کے تلوار کو مقتول کے گردن میں لٹکا دیا بیٹوں نے، یہی قاتل ہے۔ اہل چمن سمجھتے ہیں کیسا یہ باغ ہے، ہر پھول پہ اداسی ہے، ہر پھل پہ داغ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لگ بھگ 7-8 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میں، اور بہت زمانے سے 35 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں۔ میری پیشانی پہ کوئی شامی کباب ہے؟ غور سے دیکھیں، غور سے ہے؟ سید صاحب کی اللہ کی پیشانی دیکھ، ہمارے علماء کی دیکھ، کوئی کباب ہے؟ شامی کباب؟ کیا کرتے ہو تم لوگ یار؟ کیوں قوم کی آنکھ میں دھول جھونکتے رگڑتے ہو کیا سجدے میں جانے کے بعد؟ یہ کیا بناتے ہو؟ مت کرو بدماشیاں یار، مت کرو۔ تقریر کے میرے 2 بھاگ ہیں، ایک عمل کا اور ایک عقیدے کا۔ بڑی ڈینگیں مارتے تھے بیٹے۔ ایک جگدیش نام کا مولوی آتا نہیں تھا؟ جگدیش، شارح بخاری، جگدیش شارح بخاری حضور علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام دیا اسے، جگدیش۔ کتنی غداری، کتنی گستاخی، کتنی بدتمیزی نبیوں اور ولیوں کی شان میں کرتا تھا۔ ولیوں اور نبیوں کے گستاخی کا انجام دیکھا آپ نے؟ اللہ نے ایسی لاٹھی ماری اس ذلیل کو، شیطان 13 سال کے لیے ذلت کے ساتھ جیل میں گیا۔ اور نبی کے غداروں اور ولیوں کے دشمنوں اپنے باپ کا انجام دیکھ رہے نا، ساری کی ساری عقل کی گڑگڑتی دھری کی دھری رہے گی بیٹے کی۔ یہی انجام تمہارا ہونے والا ہے، ورنہ ارے ہمارا جگدیش، اس کی نانی یاد دلا دی تھی میں نے مگر آنے میں، ہاں بیٹے کی سٹی پٹی گم کر دی تھی اس کے، بیٹا دوبارہ آیا نہیں۔ دلائل سے الحمدللہ ہم سنی لوگ دلیل رکھتے ہی ہیں۔ ہمارے بریلی کے قلندر نے وہ دلیلیں دی ہیں نا، اور جس کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ خاموش نہیں رہتا، خاموش وہ رہتا ہے جس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس دلیلیں بھرمار ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہر باب میں دلیلیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا ساتھیوں، نبیوں ولیوں کی گستاخی یا دشمنی یا کبھی کسی نے نہیں کی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن شریف میں، حدیث شریف میں سب جگہ ولیوں کی فضیلت، نبیوں کی فضیلت، رسولوں کی فضیلت بھرا پڑا ہوا ہے چیپٹر۔ اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان، اور پھر لوگ ایسی ہوٹنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کھا کھا کے سعودی کی، پگلا گئے ہو یا عقل کے اندر کوئی کیڑے پیدا ہو گئے تمہارے؟ صحائح ستہ کے اندر ولیوں کا باب موجود ہے، قرآن مجید میں ولیوں کا چیپٹر موجود ہے، آ جاؤ۔ ہاں ہمارے سنیوں کے کچھ کام غلط ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اسی ادھیڑ بن میں تو ہم پریشان ہیں کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ کاش ہمارا سنی جو بھیڑ عرس میں لگاتا ہے وہی بھیڑ مسجد میں لے آئے، تو تمہیں ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ہمارا سنی جو غریب نواز کے ہاں سے آنے والی چادر اونٹ پہ تشریف لاتی ہے، اسے دیکھنے میں جو بھیڑ لگاتا ہے، اگر وہی بھیڑ اللہ کے گھر میں آ جائے نا تو ہم تم سے بہت آگے ہیں بیٹے، ہم تم سے بہت آگے ہیں۔ ابھی دیکھا تھا، کل ویڈیو آئی تھی کہ اونٹ پر لائی جانے والی چادر کی زیارت کے لیے جن سموہ امڈ پڑا۔ کیا ہے؟ غریب نواز کا رتبہ بڑا ہے یا ان کی چادر کا؟ صوفی سرکار کا رتبہ بڑا ہے یا آنے والی چادر کا؟ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اس چادر کے ساتھ ایسے بیٹے پلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں،
مرد عورتیں سب، ارے جو خزانہ یہی لیٹا ہوا ہے کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ دوسری بات، اولیاء کو تمہارے چادروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت کی بہاروں میں رہتے ہیں، جنت کی بہاروں میں۔ جی، جن پیسوں سے چادر خرید کے ولی کے مزار پہ تم ڈالتے ہو نا، ان پیسوں کو مدرسے کے طلبہ پہ، اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرو، خواجہ کے نام پر، غوث کے نام پر، قطب کے نام پر، صوفی کے نام پر، امام کے نام پر، ایسی بھی، تاکہ ان پیسوں سے آپ کے بچے پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں۔ دنیا کی ساری قومیں کالج بنا رہی ہیں، یونیورسٹی بنا رہی ہیں، اسکول بنا رہی ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ قوالی بنا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تازیاں نکال رہے ہیں، دھوم دھڑاکا مچا رہے ہیں۔ کیا کیا تھنکنگ تمہاری ہے لوگ؟ کتنا فرق ہے دنیا اور ہم میں۔ جس قوم کی نوجوان نسل بگڑ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں مسلم قوم کی نوجوان بگڑ چکی ہے، یہ قوم بگڑ چکی ہے، یہ جنریشن بگڑ چکی ہے۔ گویا کہ بیک بون جو قوم کا ہوا کرتا ہے اسے نوجوان کہا جاتا ہے، اسی بیک بون میں کینسر کا دیمک لگ گیا ہے۔ علاج کرو، علاج کرو۔ ان بچوں پر دھیان دو، یہ کیا کر رہے ہیں، توجہ دو ان پہ، ان پر محنت کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی اولاد ملے تو اولاد کے تمنا کرنے والوں بہت اچھے پہلے باپ بن جائیں گے آپ، پھر تمنا کیجئے کہ اچھی اولاد ملے۔ اگر تم خود اچھے باپ نہیں بن سکے نا تو اچھے اولاد کی تمنا کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کی بادیہ پیمائی کیجئے کہ آپ کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں، سروے کیجئے اس کا۔ اور دنیا تو اس طاق میں لگی ہوئی ہے، بقول شاعر، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ ہوش ہے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی دنیا کے نقشے پہ کیسی سازش رچی جا چکی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کسی اسامہ نے نہ کیا تھا نہ کروایا تھا، یہ انگریزوں نے خود کیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو اس مرنے والے فوجی کا جو کمانڈر ان چیف تھا امریکہ کے فوج کا، اس نے مرتے مرتے بستر مرگ پر اعلان کیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرنے کے لیے بم ہم نے نصب کیے تھے۔ یہ شریعت رچا گیا تھا عالمی پیمانے پہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک باضابطہ طور پر پری پلاننگ کے تحت سازگار ماحول پیدا کیا جائے اور دنیا کے نقشے پہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا موقع ملے۔ اس کے بعد لیبیا، افغانستان، عراق، یہ 3 تباہ کیے جائیں۔ چوتھے کا نمبر چل رہا ہے ملک شام، تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کے بچے یتیم جن کے ماں باپ دونوں مار دیے گئے، وہ ترکی میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہے ہوش آپ کو؟ یہ خامخواہ نہیں ہے، دنیا جانتی ہے دنیا کی ہر برائی سے لڑنا صرف اسلام کا حکم ہے، اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو برائیوں سے لڑنا جانتی ہے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، چھوٹے کپڑے سے، میک اپ سے، جوئے سے، سٹے سے، عیاشی سے، اور جناب والا شراب سے، گرد سے، افیون سے، ہیروئن سے، بھانگ سے، چرس سے، ان سب سے اربوں خربوں کی آمدنی دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کی ہے۔ یہ پلاننگ کے تحت مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کیا گیا ہے تاکہ اس طرف لوگوں کی نگاہیں ملتفت نہ ہونے پائے، ٹارگٹ مسلمان نہ۔ حیرت اس بات پر ہے جس قوم کے لیے اتنی بڑی سازش رچی گئی ہے، وہ بیٹا 3 ٹائم ٹھونس ٹھونس کے کھا کے توند پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ ماشاءاللہ خدا ہے۔
ارے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ شادی کریں گے بیٹے تو ایسے پگلائیں گے نا، ایسے پگلائیں گے. ارے ہم نے شادی میں 50 لاکھ خرچ کیا. سٹیا گئے ہو یا دماغ کی چولیں ہل گئی تمہاری؟ آمنہ کے لال نے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کا نکاح مسجد نبوی میں کیا. کوئی بارات نہیں جاتی تھی. یہ کہاں سے لائے ہو بارات کا سینٹینس؟ کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا تھا باراتیوں کے لیے. اللہ کے گھر میں شادی ہوتی تھی، نکاح ہو گیا، کھجوریں تقسیم ہو گئی، برکت کی دعا ہو گئی، اپنے اپنے گھر جاؤ، لڑکی کو رخصت کر دیا گیا. کوئی خرچہ نہیں تھا شادیوں پر. لیکن آج ہماری قوم کے مالداروں نے دولت کے نشے میں چور ہو کر کے، پگلا کر کے لاکھوں لاکھ روپے شادیوں پہ خرچ کر کے غریب بچوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا. بے شک بے شک، بالکل. اور ایسے بھیڑیے درندے ہیں دنیا کے نقشے پہ. اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو پہلے بینک بیلنس کھنگالتے ہیں لڑکی کے باپ کا، پھر شادیاں طے کرتے ہیں. گھر کی عورتیں 10 مرتبہ گھوم گھوم کے اس گاؤں میں اس گاؤں میں رشتہ ڈھونڈیں گی، ٹھوس ٹھوس کے آ جائیں گے. اس کے بعد فون پہ جواب دیں، نہیں تھوڑا وہ آپ کی لڑکی تھوڑی کالی تھی، میرا لڑکا گورا لڑکی ہے. تو ٹھوس کیوں کو کھا کے آ گئی؟ تو بے شرم عورتوں، کیوں کھا کے آ گیا؟ کسی کا مال ہڑپ کر تم آ گئے ہو؟ 10 جگہوں پہ رشتہ ڈھونڈنے جائیں گے، اس کے بعد سب کو یہ جواب دیں گے. پھر اس لڑکی کا رشتہ جب کہیں سے آئے گا نا تو جب وہ سنیں گے یار ان کیا سے پہلے سے 2 رشتے کینسل ہو گئے، آئے نہیں اور چلے گئے واپس، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس لڑکی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اب کوئی جلدی رشتہ لے کے نہیں آتا. یہ قوم کے درندے لوگ، قوم کے بھیڑیے لوگ ہیں. کیا کیجیے گا؟ ابھی رتلام کی سرزمین پر ایک سٹیائے ہوئے سیٹھ نے 100 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے ہیں پچھلے مہینے. 100 کروڑ. میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جب کبھی کہیں طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، یا کہیں مسجد مدرسے کے چندے کی باری آتی ہے تو یہ مردود کہاں پر جاتے ہیں؟ یہ 100 کروڑ روپے دینے والے، خرچ کرنے والے شادیوں پہ، ان کا جنازہ کہاں نکل جاتا ہے؟ 100 کروڑ روپے. 5-5 ہزار کا ایک پلیٹ تھا اور 6 دن کی دعوت. 5000 کی کوانٹٹی تھی باراتیوں کی. کارڈ کے ساتھ 1 کلو کاجو پستہ بادام. نان مسلم کمیٹی کے لیے 1500 روپے کا ایک پلیٹ. 6 دن کھانے والے ٹھوس ٹھوس کے کھائیں. کیا سمجھتے ہو لوگ تمہاری واہ واہی کریں گے؟ کیا بات ہے! ارے ایسے بہت ہیں، بہت حرام و دہر کمینہ ہے. اپنی بات اپنا جو ہے سر اونچا کرنے کے لیے ایسا کیا؟ سب تیری تعریف نہیں کرنے والے، کھا کر کے بھی کہیں گے. کمینے نے یہ جتانا چاہا ہے کہ ہم بڑے مالدار آدمی. کیوں ایسا کرتے ہو لوگ؟ کیوں ایسا کرتے؟ کاش یہی پیسہ تم اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لیے کوئی کالج بنانے پہ خرچ کرو، اچھا پیغام، کوئی ہاسپٹل بنانے پہ، بہت بڑھیا پیغام. بے شک کوئی یونیورسٹی بنانے پہ خرچ کرو نا. کہاں دقت آتی ہے یار؟ ہمارے بچے آج غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں، بادل ناخواستہ پریئر کے وقت ان سے ہاتھ جڑوایا جاتا ہے. کفریہ شرکیہ الفاظ اور گیت گانے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے. نہیں گاتے انہیں مارا جاتا ہے بچوں کو. تم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. کانوینٹ اسکولوں میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے بچوں کو ماں باپوں نے جلدی سے چھٹی لے لو، کالج بھیج دو، اسکول بھیج دو، کم سے کم 5-6 گھنٹہ ان کو سنبھالیں. ہم تو چھٹی ملے گی ہم کو، ہاں ہم بیٹھ کر کے موبائل دیکھ لیں گے، آرام سے گپے لڑائیں گے. یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے آپائیں رکھی ہوئی ہیں کانوینٹ اسکولوں میں. کئی عورتیں ہیں ان کی ننیں ہوتی ہیں،
پردہ ٹنگا ہوتا اوپر سے. ان بچوں سے کہتے ہیں بچوں آنکھیں تو تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ ٹافی تمہیں کون سی پسند ہے؟ تو بچہ اپنا فیورائٹ ٹافی کا نام لیتا ہے, کیا کیا چوائس اس کی بتاتا ہے ان کو. تو ان لوگوں نے وہاں سیٹنگ کر رکھی ہوتی ہے, اوپر بندے بٹھا رکھے ہوتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں بچوں آنکھیں بند کرو, عیسیٰ مسیح کو یاد کرو, اللہ کے بیٹے کو یاد کرو, معاذ اللہ مریم کو یاد کرو. تو تم یاد کرو گے تو ابھی عیسیٰ مسیح کی طرف سے تمہاری فیورائٹ چاکلیٹ چاکلیٹ آئے گی, کھانا کھانا. تو جیسے وہ آنکھیں موندتا ہے نا تو اوپر سے وہ لوگ چاکلیٹ گراتے ہیں. تو بچہ جب چاکلیٹ پڑھتا ہے نا تو ہمارا مسلمان بچہ عیسیٰ مسیح کو ماننے سے یہ چاکلیٹ نہیں. بچوں کا دل سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. 2-3 سال سے اگر آپ کے بچے کے دل پر عیسائیت کی, کفر کی, شرک کی تحریر محنت کے ساتھ لکھی جائے گی, جب تک وہ پڑھ کے فارغ نہ ہو جائے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جوان ہونے کے بعد, پڑھ لکھ کر کے آ جانے کے بعد گھر پہ وہ تمہارے اسلام کا قانون مانے گا؟ خواب ہے خواب. حفاظت کرو اپنے نسلوں کی, اپنے بچیوں کی حفاظت کرو. روز اخبار پڑھیے, روز موبائل کھولیے نا تو کتنی ہیں بچیاں ہمارے مسلمانوں کی. تو اسلام بیزار ہو کر کے دشمنان اسلام کے گود میں جا چکی ہیں اور جا رہی ہیں. کیا ان کی بچانے کا کوئی آپ نے لائحہ عمل مرتب کیا ہے؟ کوئی تدبیر عمل میں لائے ہیں آپ؟ اگر لائے تو بتائیے مجھے. قوم کی زبوں حالی کا عالم یہ ہے اور ہم ڈھول بجانے میں مست ہیں. ان کا عرس, ان کا عرس, یہاں چادر, وہاں گاگر, وہاں شیرنی, یہ فلانا وہ فلانا, وہ قوالی, ڈبل قوالی, لیڈیز کی الگ, جینٹس کی الگ. ہم سنی ٹناٹن ہیں. تو کیا سنی ٹناٹن ہونے کا مطلب ہوتا مادر صاحب ننگا ناچو گے؟ سنی ٹناٹن. امام اہل سنت نے فرمایا کسی بھی اللہ والے کے مزار پر ایک چادر ڈال دو, ایک, جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈالو. کیا ہو رہا ہے مزار پر؟ ہزاروں چادریں ہزاروں روز چڑھتی ہیں, روز اترتی ہیں, 1000 مرتبہ ایک ایک چادر بکتی ہے. جو چادر بیچتا ہے وہی حاضری دلاتا ہے, ادھر بھی دھندا ادھر بھی دھندا. ارے جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں انہی کو کھلا رہے ہو. ظالموں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا قوم کے بھوکے ننگے بچے تمہیں نہیں دکھتے؟ کبھی گلی کوچے میں نکل کے دیکھو نا, کتنے سردیوں کے کڑک سے تڑپ کر کے مر جاتے ہیں بچے. یہ رفاہی کام کون؟ یہ بھی جبریل کرنے آئیں گے. آپ دیکھیے آگرہ سے شروع ہو جاتا ہے تو گجرات تک, احمد آباد تک دیکھا ہے ہم نے. پانی پلانے کا انتظام, فریج لگا کر کے, کولر, اے سی, بینچ جو بیٹھنے والی ہوتی ہے اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں دکھتا ہے, سب غیری لوگ ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اسلام کا کام تھا نا, رفاہی کام کرنے کا. آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پورے گرمیوں کے موسم میں پورے 2.5 سے 3 مہینے, اپریل, مئی, جون, نان مسلم کمیٹی کے لوگوں کے بچے باضابطہ طور پر ٹھنڈا پانی, فلٹر کا پانی, ٹرینوں کو کے اوپر بیٹھے ہوئے مسافروں کو ان کو اترنے نہیں دیتے, پانی بھر بھر کے پلاتے. تم کہاں مر جاتے ہو مسلمانوں؟ تمہاری تنظیمیں ایسی کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہمارا ماحول کیوں بگڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا بڑے بڑے مال ہیں, دکانیں, کتے, بلی, گدھے, گھوڑے, انسان کی مورتیوں کو بڑے قیمتی قیمتی لباس پہنائے گئے, کھڑے ہیں باہر کتے, پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے, جس کے پاس سویٹر بھی نہیں. بچہ وہ غور سے دیکھتا ہے کہ اس کا بھی کیا مقدر ہے, اس کتے کے مورتی کی کیا قسمت ہے, اس سے اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کتنا قیمتی کپڑا پہنا دیا گیا اسے.
دیکھا ہے نا اپنے گاؤں میں دکانوں دے، اسی شہر میں نکل جانا، کل سویرے دیکھ لینا جو دکانیں ہیں نا کپڑوں وپڑوں کی، وہاں دیکھ لینا باضابطہ طور پر اس طرح آپ کو منظر دکھائی پڑ جائے گا۔ بمبئی جیسے شہر میں رہا ہوں تقریباً 10 سال، میں نے دیکھا ہے سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں غیر لوگ اپنی گاڑیوں میں کمبل بھر بھر کے نکلتے ہیں، کمبل بھر کے نکلتے ہیں، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ اور فٹ پاتھ پر سونے والے مسافر چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، وہ سو رہے ہوتے ہیں، یہ سیٹ اترتا ہے، کمبل اڑاتا ہے، چلا جاتا ہے چپکے سے، پتا بھی نہیں چلنے پاتا کہ کس نے کمبل اڑایا۔ اور ہمارے یہاں اگر 100 روپیہ بیٹے نے دیا، مونا رسید دیجئے جلدی سے اور لکھیے عالی جناب عزت مآب سٹھیایا ہوا سیٹ، 100 روپے اس مردود نے مسجد میں دیے۔ یہ نا لاکھوں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگ یوں خرچ کر دیتے ہیں رفاہ عام پر، اللہ کے بندوں کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ ہمارا کام تھا جو غیروں نے اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا اسے۔ آپ کب جاگیں گے؟ آپ کب بیدار ہوں گے؟ ہوش کے ناخن لیجیے، آپ ہوش کے ناخن لیجیے۔ جہاں پر آپ کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں آپ کا کوئی نہیں ہے۔ لڑتے رہیے، ہم ایک وارڈ ممبر کے لیے جب تک 5 لوگ نہیں لڑیں گے تو کیسے شان پکڑے ہماری؟ ہاں لڑیں گے سب ہار جائیں گے اور منہ لٹکا کے گدھے کی طرح کر کے بیٹھیں گے۔ ہماری موت زندگی کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ویدھان سبھا میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کے نمائندے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً 35 کروڑ مسلم جنریشن ہونے کے باوجود بھی پورے بھارت میں آپ کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی ہے۔ دنیا کے نقشے پہ تقریباً 2.5 ارب کی تعداد میں مسلمان بستا ہے، اور پوری دنیا میں ذلیل ہے، خوار ہے، رسوا ہے، مارا جا رہا ہے، ملک برباد کیے جا رہے ہیں۔ کفر ایک سائٹ میں ایک ساتھ 10-15 ملک ہو جاتے، ایک مسلم ملک کو تباہ کر دیتے۔ ملک کو عالمی پیمانے سے لے کے گلی کوچے تک دنیا نشانہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کہاں ہمیں تباہ کرنا ہے مسلمان کو، اور ہم چوکیدار کیا بلڈنگ بنائیں گے کما کر کے، اب بیٹھ گئے ہم جھولا جھولیں گے اسی پہ بیٹھ کر کے موج سے، اور جو غریبوں کو لگے تو ہنسیں گے، کیوں زندہ ہے یہ؟ او لوگوں، جب غرور اور گھمنڈ کا بھوت تمہارے سر پہ سوار ہونے لگ جائے نا، اور تمہارے تود پہ غرور کی چربی چڑھنے لگ جائے، تو اپنے گاؤں کے قبرستان کا ایک بار جا کے سروے کر لو اور جا کے پوچھا کرو اہل قبرستان تم کیسے ہو آج کی تاریخ؟ تم سے بڑے بڑے ٹنڈیل پٹیل سڑ گئے قبروں میں میاں، ان کی لاشوں کا پتہ نہیں، پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، مٹی کھا گئی ہڈیاں تک، تم کے چکر میں ہو۔ ہم نے بلڈنگ بنائی عالی شان بنگلہ 1.5 کروڑ کا، یہ 2 کروڑ کا، 4-5 گاڑیاں کھڑی کیے، کب تک؟ سینچری پار نہیں کرتا آج کے زمانے کا کوئی بھی، 80 سال 85 میں ٹپک جاتے ہیں یا ٹپک جاتے ہیں، چاہے روز قورمہ کھائیے، بریانی کھائیے، سیب، سنترا، کاجو، پستہ، بادام، ملک الموت اپنے وقت پہ دبائے کے خلاف تیری ایسی کی تیسی، بہت زندہ ہوگا دنیا میں، چل حساب کا بھگتان کر۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے تم لاکھ ہاتھ پیر جوڑو، حضرات قبلہ کعبہ تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دیجیے،
اللہ فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے رستے میں خرچ کیا کر بندے، خرچ کیا کر، اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے میری راہ میں خرچ کیا کر۔ اور جب موت آئے تو تو پکارے اللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، تھوڑی دیر کے لیے، کس لیے؟ تاکہ میں نیک کام کر لوں، صدقہ دے دوں، خیرات کر دوں، اچھا بن جاؤں۔ اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سن لو، کان کھول کے دنیا والو، جب موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ اللہ تمہارے کرتوت کو جانتا ہے، تمہارے کرتوت سے خبردار ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہماری ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل کا سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے مسجد کے مؤذن صاحب اعلان فرمائے فلانے صاحب رات میں سوئے تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا نام اعلان کریں یا ہم میں سے کسی کا نام اعلان کریں۔ اس لیے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح۔ عبادت کرو، یہ تمہاری پرسنل پونجی ہے، یہ نومنی کو نہیں ملے گی، آپ کو ملے گی اس دن جس دن تیری ماں تجھے ایک نیکی نہیں دے گی، تیرا باپ نہیں دے گا، تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ اس دن اللہ تیری نیکیوں کو احد پہاڑ کے برابر لا کے دے گا تجھے۔ نیکیاں اکٹھی کرو، بلڈنگ بناؤ گے، بچے چھین لیں گے، پیسہ چھین لیں گے، چابی چھین لیں گے، زیور اتار لیں گے لوگ مرنے سے پہلے۔ ابھی مرے نہیں ہیں، تیاری شروع ہو گئی، کاغذ کہاں رکھا ہے، چابی کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، جائیداد منقولہ کی کاغذات کہاں ہیں، غیر منقولہ کا سارا حساب کتاب۔ ابھی مرا نہیں، ایڑیاں رگڑ رہا ہے بیٹا، ہاں، اور سارا حساب کتاب چالو ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ اتنے پگلائے ہیں نا، ہے پیسہ، ہے دولت، بلڈنگ بناؤ، بلڈنگ بناؤ، گاڑی لاؤ، گاڑی لاؤ، کس کے لیے؟ میرا نبی فرماتا ہے بندہ کماتا اکیلے ہے، کھاتا پورا خاندان پریوار ہے، حساب اکیلے دینا ہے۔ اس لیے او کمانے والے یہ سوچ کر کمائی کر کیسی کمائی کر رہا ہے، حساب تجھے اکیلے دینا ہے۔ رات کے اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ سونے کا وقت ہے۔ کاش ہمارا جلسہ کرنے والا مسلمان مولانا حافظ قاری انتظامیہ یہ سمجھ جائے کہ تقریر صرف 12 بجے تک ہونی چاہیے، تاکہ لوگ تقریر بھی سن لیں، سو بھی لیں اور صبح فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ بدل دو، ورنہ ہم جیسے کتنے مولانا حضرت قبلہ کعبہ آئیں گے، کوئی مطلب نہیں تقریروں کے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کو، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وقت ہی ایسا اللہ کا حکم بھی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ ہم لوگ جو ہے رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں، ایک دم الٹا سلٹا سارا کام کر رہے ہیں۔ عزیز بچوں، جوان بچوں، پڑھو، محنت کرو۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک واقعہ میں سناؤں، اس کے بعد کچھ تھوڑی بات اور۔ یورپ کے پڑھ کر آئے تھے وہ، پھر گئے یورپ میں گھومنے کے لیے، تو سنڈے کے دن گئے تھے وہ ایک پارک میں، دیکھا سارے بچے کھیل رہے، کوئی پاپڑ کھا رہا ہے، کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہے، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی غبارہ لی گھوم رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹہلتے ٹہلتے گئے، ایک پیڑ کے پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ کتاب، کاپی، قلم، پنسل لیے بیٹھا کچھ لکھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب گئے، پوچھا بیٹے کیا بات، آج اتوار ہے؟ ہاں۔ تو کیا آج تو کھیلنے کا دن ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے، سارے بچے کھیل رہے، تم نے یہ کیا کام کیا؟ تم بیٹھ کے پڑھ لکھ رہے ہو، تمہیں کھیلنا پسند نہیں کیا؟
اس نے کہا جناب ہماری قوم ویسے بھی دنیا کے نقشے پہ بہت کم ہے، اگر ہم بھی کھیلنے میں لگ جائیں گے تو ہماری قوم کا کیا حال ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے پوچھا بیٹے تمہاری قوم کا نام کیا ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا یا رب آخر مسلمانوں کے گود میں، مسلمانوں کی ماؤں کی گود میں ایسے ہیرے جواہرات کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ جس قوم کے بچوں کو اپنے قوم کے مستقبل کے تحفظ کا اتنا احساس ہو، وہ قوم کسی سے ذلیل نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے نقشے پہ صرف 80 لاکھ یہودی دنیا کے نقشے پہ ہے، مگر پوری دنیا کو انگلی پہ نچا رکھا ہے۔ 80 لاکھ یہودیوں نے 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا کی آج کی تاریخ میں۔ 7.5 ارب میں سے 2.5 ارب آبادی مسلمان کی ہے، گویا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے دنیا کا، اور ہر 5واں آدمی دلال ہے، مخبر ہے مسلمانوں۔ یہ ہمارے کردار ہے، کرتوت ہیں۔ سعودی عربیہ میں آج جو کچھ بھی آیات ہو رہا ہے، باہر سے سامان منگاتے ہیں نا، سوئی تک وہ اسرائیل سے آ رہی ہے۔ یہ بیٹے جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں کی بات کیجئے، ہم بھی تیار ہیں، آئیے کیجئے بات، اسلام جہاں سے پھیلا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں؟ مدینہ شہر کے باہر جہاں سے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، فلم سٹی بن رہی ہے۔ جدہ میں، ریاض میں ننگا شہر بسایا جا رہا، عورتوں کے حجابات اتروا دیے گئے، کوئی نقاب پہنے تو پہنے، نہ پہنے تو نہ پہنے، کوئی پابندی نہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن میں سب لڑکیوں کو بٹھا دیا گیا، 18 سے 20 سال کی لڑکیوں کو۔ بسوں میں چیکنگ کرنے کی ذمہ داری عورتوں کو دے دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے مال بڑے بڑے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں مکہ مدینہ میں، سعودی عربیہ میں، وہاں عورتوں کو، لڑکیوں کو بٹھا دیا گیا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے پوچھے بغیر کسی بھی ملک جا سکتی ہے۔ کسی شوہر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیگم کا موبائل چیک کر سکے اس کی پرمیشن کے بغیر۔ ابھی کچھ نچنیے گئے تھے نا ہندوستان کے، اور پوچھو مت اتنا روپیہ لٹایا تھا بیٹوں نے اس نچنیے پر۔ اب پوچھو ہی سے، جب میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے تو گونگے، بہرے، اندھے بن گئے، اندھے۔ سعودی سعودی بیٹے دیکھ سعودی کا حال دیکھ لو ان بھکاریوں کے حال۔ برانڈ شراب پیتے ہیں، شرابی اتنے بدماش لوگ ہیں۔ حرمین طیبین میں کفار و مشرکین کا آمد رفت شروع ہو چکا ہے۔ ابھی جشن 1.5 مہینہ پہلے شہر رسول میں حاضر تھا، کچھ ہمارے شہر مکرانہ کے بچے اسی شہر مدینہ میں کام کرتے ہیں، 3-4 بھائی تھے، کچھ اور ساتھ کام کیا ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں غیر مسلم کا داخلہ جہاں سے ممنوع لکھا ہوا، اس کے باہر فیکٹری میں اکثریت غیروں کے کام کرنے والے، کچھ مسلمان بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت سرکار کے شہر میں یہاں پر آ کر کے ہماری کمپنی کے غیر مسلم آ کر کے یہاں پر چیکنگ کرتے ہیں، طیبہ مارکیٹ میں، طیبہ مارکیٹ میں۔ سرکار کی مسجد نبوی شریف کے کنارے سے سٹی ہوئی یہ مارکیٹ ہے، طیبہ مارکیٹ، تقوی مارکیٹ۔ ان مارکیٹوں میں غیر مسلم آ کر کے سامان خریدتا۔ ان بچوں نے کہا جب ہم نے شرطا سے کہا یہ سب غیر مسلم لوگ ہیں یہاں آ کے پرچیکنگ کرتے ہیں، تو کیا کہا؟ واللہ معافی مشکل۔ او سعودی کی دعائی دینے والا، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ پوری دنیا میں 8 رکعت تراویح، تیرے باپ اب تک کیوں 20 پڑھتے تھے؟ حرمین طیبین میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں 20 رکعت تراویح کیوں پڑھائی جاتی تھی؟ ان بدھوؤں سے پوچھو تو صحیح کبھی آپ۔ اس سال، اسی پچھلے سال سے تراویح کم کی گئی ہے، تو کیا اس سے پہلے سب جاہل اور گدھے تھے؟ یہ تو مانا جائے بھائی صاحب، کیا تمہاری کمپنی کے لوگ گدھے تھے یا مکاری کر کے 20 رکعت پڑھ رہے تھے، پا رہے تھے؟ دو میں سے ایک تو ہے۔
گزشتہ برسہ برس سے 20 رکعت تراویح کعبہ شریف کے اندر، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں یہی ملے پڑھا رہے تھے۔ اسی سال سے، پچھلے سال سے 8 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے۔ تو دو ہی صورت ہے، یا تو یہ پہلے جاہل تھے اور جاہل نہیں تھے تو مکاری کر کے یہ 20 رکعت تراویح پڑھا رہے تھے۔ ہم نے مکرانے میں کئی بار ان کے ملوں سے پوچھا تو کوئی جواب نہیں بیٹوں کا۔ ہاں، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بس ایسے ایسے لاجک لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو پھنسا کے رکھا جائے، الجھا کر رکھا جائے۔ تم لوگ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ کیا ٹھنڈی لگتی مزار والے کو؟ نہیں بھائی صاحب، ٹھنڈی ونڈی نہیں لگتی۔ اگر چادر چڑھانا مزار والوں کو ٹھنڈی لگنے کی بات کرتے ہو تو کعبہ شریف کو غلاف کیوں چڑھاتے ہو؟ کیا کعبہ شریف کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ آپ پوچھو نا ان سے۔ اور یہ چادریں تو کوئی 50 روپے سے لے کے 1000 2000 15 20 ہزار کی چادریں ہوتی جو مزار پہ چڑھتے ہیں۔ مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا، ایک چادر چڑھا دو، جب تک پھٹ نہ جائے دوسری نہیں چڑھاؤ۔ یہ مسئلہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب کوئی کرتا ہے تو اس کا بزنس ہے، دھندا ہے اور کاروبار ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، او نجد کے باشندوں کی حمایت کرنے والوں، نجدیت کی تعریف کرنے والوں، کعبہ پر غلاف چڑھانے کا جو جواز ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس حدیث و قرآن سے؟ ایک دلیل دکھا دو، کہاں لکھا ہے کہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا جائے؟ ایک بات۔ دوسری، 75 کروڑ روپے کا ایک غلاف کعبہ ہوتا ہے۔ کتنے کا ہوتا ہے؟ 75 کروڑ روپے کا۔ اس 75 کروڑ روپے میں کتنے غریب بیچارے آباد ہو جائیں، کتنی بیواؤں کا کام ہو جائے، کتنی پریشان حالوں کی دستگیری ہو جائے، کتنی جو ہے آبادیاں خوشحال ہو جائیں، کتنے بچے جو ہیں جو لاوارث ہیں ان کا کام ہو جائے، تب تمہیں ان غریبوں کی یاد نہیں آتی ہے؟ جیسے ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، کچھ جھنڈی دیکھ لی، کچھ کمکمے دیکھ لیے، کچھ سجاوٹ دیکھ لی تو چھوٹے ارے یار ان سے کہو نا یہ پیسہ کسی غریب کو دے دے تو کتنا اچھا رہے گا۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں میاں 75 کروڑ روپے کسی غریبوں پہ خرچ کر دو، کتنا اچھا رہے گا۔ ہماری قوم کی بات کرتے ہیں، قوم کی بات، بڑا فخر ہے لو ہم قوم ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قائم خانی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈکانے، کچھ نہیں، سب بکواس ہے۔ پروف دو ہمیں، ورنہ اللہ سے پوچھو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، گروہ بنائے، only for introduction، صرف پہچان کے لیے۔ ذات پات کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا جی۔ یہ تمہاری ناک اس لیے اونچی ہے کہ تم قائم خانی ہو، تم پٹھان صاحب ہو، یہ انصاری صاحب ہے، یہ فلانے صاحب ہے، ڈھکانے صاحب ہے، اس بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ارے ہماری قوم، قوم کیا ہے؟ مسلم قوم ہماری قوم ہے۔ خان، انصاری، پٹھان، قائم خانی اور ہشتی، بہشتی، قریشی، یہ فلانا، یہ لوہار، یہ تیلی، یہ کوئی قوم نہیں ہے۔ قوم صرف مسلم ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، بس میں توحید بھی دنیا میں نہیں تم بھی نہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قومیت پہ فخر کرتے ہو؟ ہم یار اپنے قوم کے لوگوں سے کیسے بغاوت کریں؟ نبی کی غداری کر رہا ہے کوئی؟ آپ کا چچا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، ارے ہم کیسے رشتہ چھوڑ دیں؟ تمہارا رشتہ زیادہ پاورفل ہے یا نبی کا رشتہ زیادہ پاورفل تھا؟ ابو لہب کون تھا حضور کا؟ سگا چچا تھا، سگا چچا۔ حضور نے دین کے لیے چچا کو ہمیشہ کے لیے تیاگ پتر دے دیا۔
ابو جہل رشتہ دار تھا، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ سب رشتہ دار تھے۔ حضور کے رشتہ داروں سے بڑے تمہارے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ اگر دین اسلام کی دشمنی کی خاطر مصطفیٰ نے ان ظالموں سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ لیا ہے، تو تم کس خبطے میں مبتلا ہو کہ ہم اپنا رشتہ کیوں توڑیں کسی کے لیے؟ مذہب کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، خون کا رشتہ اسلام نہیں دیکھتا ہے، اسلام غلامی رسول کا رشتہ دیکھتا ہے۔ بلال مکے کے نہیں تھے، حبشہ کے تھے، مگر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا تھا تو بلال آسمان ہدایت کے ہلال بن کے چمکے۔ قریشی نہیں تھے، وہ ہاشمی متابی نہیں تھے، ایک دم کالے کالے جیسے غلاف کعبہ، مگر کیوں اتنا زیادہ پیارے ہو گئے اہل ایمان کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا رشتے غلامی مصطفیٰ سے جوڑ لیا۔ صہیب روم کے رہنے والے تھے، مکے کے نہیں تھے، مگر جب نبی کے زلف معمر کے اسیر بنے تو حضور کے صحابی بننے کی بنیاد پر اہل ایمان نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ان کا کوئی رشتہ مدینے اور مکے والوں سے نہیں تھا، لیکن جب ایمان لائے نبی کے غلام بن گئے، نبی نے فرمایا سلمان و منا، سلمان مجھ سے ہے، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ پتہ یہ چلا دین میں خون کے رشتے نہیں، ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، ایمان کے رشتے دیکھیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے اور 2 مہینے کے بعد آپ کے بیٹے کی شادی ہو، کیا اپنے باپ کو گالی دینے والے کو آپ اپنے بیٹے کی شادی میں انوائٹ کریں گے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے گھر والوں کو گالی دے، کیا اس سے شادی میں بلائیں گے آپ کی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر آپ رشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے طلاقیں بھی ہوتے دیکھی ہیں، دشمنی کی بنیاد پر شادی شدہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، 2-3 دن بچوں کی ماں ہونے کے بعد بھی رشتے توڑ دیے جاتے ہیں خاندانی رقابت کی بنیاد پر۔ تو اگر خاندانی رقابت کی بنیاد پر تم اپنے دنیا کے رشتے توڑ دیتے ہو، خاندان نہیں دیکھتے ہو، رشتہ داری نہیں دیکھتے ہو، تو حضور کے دشمنوں اور غداروں کو دیکھنے کے بعد ان کی دشمنی جو حضور سے روز روشن سے زیادہ واضح ہے، تم ان سے دوستی کی پینگیں کیوں بڑھاتے ہو؟ کوئی جواز ہے اس کا تمہارے پاس میں؟ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا ابو لہب نے تمہارا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کیوں پڑھتے ہو قرآن کو اور قرآن کی اس سورت کو کیوں پڑھ؟ نکالو اس کو، اگر تمہاری ہمت ہے اور جرت ہے نکال کے بتاؤ کیا بگاڑا اس کا؟ ارے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ جو نبی کا گستاخ تھا، اللہ نے اس ذلیل اور رسوا انسان کو ایسا ذلیل کیا، رہتی دنیا تک مسلمان اپنی نمازوں میں اس بدتمیز کو، اس بے غیرت کو، اس ذلیل کو ذلیل کہتا ہی رہے گا۔ کوئی فتویٰ نہیں لاگو ہوگا انہوں پر۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ۔ ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب خدا نے گنائے ہیں سورہ والقلم میں۔ ہے کوئی جو کہتے نہیں ان آیتوں کو نکال، تو اس میں تو ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب گنائے گئے ہیں۔ عیب کسی کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کا ایسا عیب اتل بعد ذلک زنی، اللہ فرماتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔ ہمارے کچھ خطبہ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا وہ حرامی ہے، جملے کا سلیکشن تھوڑا سوجھ بوجھ سے کرنا چاہیے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، مگر یہ بتانا مقصود ہے کہ کم از کم ایک عالم کو، ایک عزت دار آدمی کو جملوں کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔
تو آپ کا کیا بگاڑا ولید ابن مغیرہ نے تو آپ قرآن میں ایسا کہتے ہیں؟ اس کو نبی کا دشمن تھا نا وہ، حضور کا غدار تھا، اس لیے اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں۔ لوگوں نے کسی کو برا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے بھائی صاحب، قرآن شریف ابھی لے کے آئیے، ہم آپ کو آیت بتا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو جیسا ہے ویسا کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا معمول ہے۔ نبی کے غداروں سے کبھی نہ سمجھوتا کیا گیا تھا نہ کیا جا سکتا ہے، اور نبی کا وفادار کہیں کا بھی ہو اس کے لیے یہ کل مومن اخوہ، ہر مسلمان بھائی ہے۔ تو غداروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دشمنان اسلام سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں میں آپ سے، آج کے 50 سال پیچھے جائیے، آپ کو تقریباً ہر جگہ صرف سنیوں کی ہی مسجدیں ملیں، ہر جگہ۔ آخر کیوں قیامت ٹوٹ پڑی لوگوں پر کہ لوگوں نے اپنی الگ الگ مسجدیں بنانی شروع کر دی؟ بگاڑ کس نے کیا ہے قوم میں؟ دراڑ کس نے پیدا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں 150 سال سے پہلے اپنا تم پروف بھی ویریفائی نہیں کر سکتے، تم تھے نہیں دنیا کے نقشے پہ، تو بگاڑ تو تم نے پیدا کیا ہے نا، بدماشیاں تم نے کری ہیں۔ ایک مسجد تھی، ایک اللہ کی عبادت لوگ کرتے تھے، ایک کعبہ کی طرف سجدہ کرتے تھے، ایک قرآن کو مانتے تھے، ایک رسول پر ایمان تھا، اس کا امتی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ انتشار کس نے پیدا کیا؟ میاں تم نے پیدا کیا، ہم نے نہیں۔ ہم تو 1400 سال سے جہاں تھے وہیں آج بھی ہیں، نکلے تم وہ ہماری جماعت سے، اور دلیل ہم سے پوچھتے ہو؟ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بیٹھیں گے چائے کی ہوٹل پر، سارے اخبارات چاٹ جائیں گے بیٹے، ہیں بھاسکر، نوجوتی، پترکا، پنجاب کیسری پڑھے، چائے پیئیں گے۔ اگر 15 آدمی ہوٹل پہ تو 15 میں سے 13 آدمی مسلمان رہتے ہیں، ہاں 2 کوئی اور ہوگا، 13 مسلمان ہی رہے۔ انہیں کے پاس چھٹی اور فرصت ہے میاں جی کے پاس میں، کوئی کام دھام تو ہے نا، دے پنچایتی بیٹھیں گے چائے کی ہوٹل پہ، بات کریں گے امریکہ کی، لندن کی، برطانیہ کی۔ لگتا ہے BBC لندن نے ان کو نیوز رپورٹر بنایا ہے۔ خدا کے لیے یار اپنی حالت کو سدھار کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، بچوں اور بچیوں پہ رحم کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیز سکھا دو، حضور کی محبت سکھا دو، اہل بیت کی محبت دے دو، قرآن کی تعلیم دے دو۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو دے دو، پھر چھوڑ دو، دنیا کے نقشے پہ کہیں رہے گا، اس کے دل پر کسی کی چھاپ نہیں لگ سکتی، مگر یہ 3 چیز اپنی اولاد کو، حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ سکھاؤ قرآن اپنے بچوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ تم نے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو بڑا ہلکے میں لیا ہے نا، بہت پچھتاؤ گے۔ شاید تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے والا آنکھیں سوکھ جائیں گی آنسوؤں سے جب اس دن دیکھو گے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اعزاز اور رتبہ اللہ نے کیا کیا ہے۔ قرآن صرف بخشش کروانے کے لیے مردوں کے لیے کوئی مر جاتا ہے، قاضی صاحب، اے باپ صاحب، ہماری اماں مر گئی، ہمارے ابا مر گئے، قرآن خالی کر دیجیے، بخشوا دیجیے۔ قرآن صرف بخشش کروانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تاریخ دنیا کے انسانوں کو، قوموں کو سیدھا راستہ بتائے، ہدایت کا راستہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، کان کھولیے، دل دماغ کھول کے رکھیے، گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، دنیا کی حرکتوں پہ نظر رکھیے، دنیا کیا پلاننگ کرتی ہے اس پہ دھیان رکھیے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، جب بھی ایسا کوئی کام کرنے جائیں گے اپنے مستقبل میں، قوم کے بچوں کے لیے اسکول کالج بنانے جائیں گے نا، تو پھر آپ کو باضابطہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اعظم خان کا کیا قصور تھا؟
محمد علی جوہر یونیورسٹی بنانا ہی تو قصور تھا، ورنہ کوئی بکری کا جو منسٹر رہ چکا وہ بکری کی چوری کرے گا، بھینس کی چوری کرے گا؟ کیسے 80-85 مقدمے ڈال دیے گئے اس بیچارے کا قوم کے لیے، مسلم قوم کی بھلائی اور بہبود کے لیے اس نے جوہر علی یونیورسٹی بنائی۔ وہاں پر رامپور دیکھا دنیا کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے مسلمانوں کی کمیونٹی اگر پڑھ لکھ لے گئی تو آگے چل کر کے پھر ہمارا کیا ہوگا، تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ایسا ٹارگٹ کیا گیا کہ پوری یونیورسٹی کو توڑ توڑ کے دھراشائی کر دیا گیا اور جیل میں ٹھونس کر کے ایم ایل اے کی سیٹ جو اس کی تھی، جیتا ہوا کینڈیڈیٹ، اس کی سدسیتا نرست کر دی گئی، پھر سے واپس ووٹنگ کی۔ جامعہ ملیہ میں گولی چلوائی گئی، جے این یو میں گولی چلوائی گئی، مسلم یونیورسٹی میں فسادات کروائے گئے، کیونکہ مائنورٹیز کے بچے یہیں پڑھتے ہیں، ایس سی ایس ٹی او بی سی مسلم قوم کے بچے یہیں پڑھ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ ان اداروں کو بدنام کر دو، اور اداروں کو بدنام کرنے کی بنیاد پر بچے پڑھائی چھوڑ دیں گے، ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے، بدنامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں گے پڑھائی اور آگے بڑھنے نہیں پائیں گے۔ یہ پلاننگ ہے دنیا کی۔ دنیا کے بچے لندن، امریکہ، برطانیہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے گلی میں کتے اور بلی بھگاتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم نے سوچا ہی نہیں کہ اپنی قوم کے بچوں کے لیے کوئی اسکول بنایا جائے، کوئی ہاسپٹل بنایا جائے۔ ایک بھی ڈھنگ کا اسپتال پورے راجستھان میں مسلمان قوم کا نہیں، ایک بھی ڈھنگ کا اسپتال نہیں، ایک بھی ڈھنگ کا اسکول مسلمانوں کو نہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے جسونت گڑھ گیا تھا 10 بجے، اتنی شاندار کالج بنی ہوئی ہے لڑکیوں کے لیے۔ آپ کی ہے وہ؟ کس کی ہے؟ پیسہ تو زمین سے نہیں کھودتے ہیں نا وہ، ان کے پاس فضول خرچیاں نہیں، فالتو کے پیسے برباد کرنے کے لیے آپشن نہیں ان کے پاس ہے، وہ پیسے کاز پہ استعمال کرتے ہیں، مقصد پہ خرچ کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ لکھ لے گئے نا تو ان کا مستقبل روشن و تابناک رہے گا۔ ہمارے بچے کا 12ویں پاس کرتے کرتے 14% بچے جو ہے واپس چھوڑ دیتے پڑھائی لکھائی۔ ارے یار نوکری ملتی نہیں، کون پڑھنے جائے، کیا مغد ماری، جو دھندا بزنس کرتے ہیں، کسی چیز میں کامیاب نہیں مسلمان، کسی چیز میں ایک میں کامیاب ہے، گپے لڑانے میں، خرافات کرنے میں، چغل خوری کرنے میں۔ اب خواجہ کا عرس آیا تو لاڈنوں سے، سجان گڑھ سے، رتن گڑھ سے پد یاترا شروع، اجمیر پیدل جا رہے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ کہاں پگلا گئے ہو، پاگلو، کہاں ہو گیا تم کو؟ کہاں لکھا ہوا یہ سب؟ یہ جنگلی پن کیا ہے؟ مزار پر جانا کوئی فرض واجب ہے؟ کوئی شخص زندگی میں ایک بار بھی نہ جائے کسی مزار پر، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تو مزار پر کیوں نہیں گیا۔ ہر مزار جو اللہ والوں کا ہے سر آنکھوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مزار کے ارد گرد گھومتے رہو اور کوئی کام تمہارا نہیں۔ یہ چلنے والے پیدل مردود ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، عورتوں کے دوپٹے ان کے کمر میں باندھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ بیکانیر سائڈ سے، جس سائڈ سے آپ چلے جائیں نا، جے پور سائڈ سے، یا ہوم مڈما جا رہا ہے، اجمیر جا رہے ہیں، اجمیر جا رہے ہیں، خواجہ کی دیوانیاں جا رہے ہیں، دیوانے جا رہے ہیں۔ اس کو دیوانے کہتے ہیں، انہیں کمینے کہتے ہیں، کمینے۔ دیوانے ایسے نہیں ہوتے، دیوانے وہ تھے دلی میں بختیار کاکی پہنچے نا تو پورے دلی کے دل کو سدھار کر رکھ دیا۔ دیوانہ وہ صوفی ہے جس نے ناگور کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا نا تو دنیا کے دلوں پر راج کرنا شروع کیا۔ یہ دیوانے یہ تھے، ان کو دیوانہ کہتے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں۔ یہ قوالی گانے والے، قوالی سننے والے، ڈھول بجانے والے، تازیہ رکھنے والے، باجا بجانے، یہ سب دیوانے خواجہ کے، مکار جھوٹے کمینے، رذیل لوگ ہیں ایسے لوگ۔ خواجہ کا چاہنے والا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی میں کوئی 1 مہینہ پہلے سرکار کے آستانے پہ حاضر ہوا، کریم نواز سرکار کے، وہ دیوالی کا موقع چل رہا تھا، اسٹیشن سے لے کر کے اور احاطہ نور میں چاروں طرف مسجد میں
ٹھسا ٹھس مرد عورت بچے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھا، پیر رکھنے کی دوپٹے کا پتہ نہیں، باری باری کپڑے پہنے ہوئی لڑکیاں جوان جوان جن کے جسم کا ہر عضو دکھتا ہے، اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے اور یوں گھومتی چہل قدمی کرتی ہوئی سیلفی لیتی ہوئی. اللہ والوں کے مزار اسی لیے ہیں، غیرتیں مر گئی ہیں. ان ڈاکوؤں کی غیرتیں مر گئی ہیں جو لوٹتے کھاٹتے مزاروں پہ بیٹھ کر کے. معلوم لوگ انہیں کی توند بھرتے ہو جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں. اپنے محلے میں غریب دیکھو، یتیم دیکھو، بیوہ کو دیکھو، مسکین کو دیکھو. مدرسوں میں جاؤ، دیکھو مدرسوں میں گرمیوں، ابھی سردیوں کے حالات ہیں نا، سردی کا موسم چل رہا ہے، اتنے بچے ایسے ہوں جن کے پاس سویٹر نہیں ہے، ایک شال نہیں ملے گی بچوں کے پاس. ایسے بھی بچوں کو کیا گرم کپڑے نہیں ہیں. تو اگر اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے نا تو مدرسوں کا سروے کرو اور کم از کم اپنی طرف سے بچوں کے لیے سویٹر ہے، مفلر ہے، ٹوپی ہے، شال ہے، گرم کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یہ خرید کر دے دو. تم مرو گے نا، مرو گے تو تمہارے کام آئے گا. یہ ایک بھی کم بخت مجاور کام نہیں آئے گا تمہارے. سن لو کان کھول کے، وہ بھی کمینہ کوٹا جائے گا اور تم بھی کوٹے جاؤ گے. تم نے اپنے پیسے برباد کیے ہیں ان ڈاکوؤں کے پیچھے. ہماری قوم غریب نہیں ہے، ہماری قوم کو پیسوں کا مس یوز ہوتا ہے، مس یوز. سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے بیٹھے، سانپ کی طرح 10 لوگوں سے دیگ کا پیسہ وصولیں گے، ایک کی دیگ بنائیں گے، 9 کی دیگ کھا جائیں گے اور سب کو فون کر دیں کہ آپ کی نام کی دیگ بن گئی ہے. یہ کھلا ہوا ہم سورداس ہیں، ہمیں نہیں دکھتا ہے. سچائی یہ ہے. لوگ کہتے ہیں شمس الدین مزاروں کے خلاف شمس الدین نہیں بولتا ہے. مزار پہ ہونے والی بدتمیزیوں، بےہودگیوں، آوارگیوں کے خلاف شمس الدین بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیروں کے خلاف ہم تقریر نہیں کرتے ہیں. مکار، حرام خور، بدتمیز، 10 انگوٹھی پہننے والے، 6 مہینے نہا کر نہ رہنے والے، جن کے جسم میں بدبو اتنی پھوٹے نا آدمی بیمار ہو جائے، ایسے ملعونوں کے خلاف ہم تقریر کرتے ہیں. کتنی حیرت ہے ساتھ. ایسے ناچیں گے بیٹے، ایسے ناچیں گے پیر کے آگے پیچھے. کبھی اپنے ماں باپ کے بھی قدم تم نے چومنے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی پیشانی کبھی بوسہ دیا تم؟ ان کا حکم قرآن و حدیث میں منصوص من اللہ، منصوص من الرسول، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے لیے. ابھی میں پرسوں تھا وہاں پنچ میں، وہاں پیروں کو حضرت باجی کہا جاتا ہے. باجی ہمارے یو پی میں باجی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپا کو باجی کہا جاتا ہے، بہن. تو پنچ کے علاقے میں، راجوری کے علاقے میں پیروں کو باجی کہا جاتا ہے. وہ باجیاں جو ہوتی ہیں نا ایک دم عورتوں کا ڈریس پہنتی ہیں اور سب جتنے منچرے لوگ ہوتے ہیں نا مرید لوگ، ایسے ہی پیر چاہیے کمینوں کو کچھ کہبے نہ کرے کہ نماز پڑھو گے نہ پڑھو. ایک ابھی مرا نہیں ادھر ناسک میں مرا افغانستان کا، کون تھا وہ؟ خریب چشتی. خریب، خریب چشتی. وہ 150 سال کا اس کا دعویٰ تھا کہ ہم 150 سال سے پہلے نہیں مریں گے. اس کے ڈرائیور نے گولی مار دی. دعویٰ کرا کیا بیٹے چل، ہم تجھے 50 سال میں ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہے نا. کتنی پراپرٹی ہے اس کی؟ 400 کروڑ. حضرت ایک مولانا بیچارہ امام 50 سال تک امامت کرتا ہے. اگر کہیں پیسے محنت کر کے کوئی چھوٹی موٹی موٹر سائیکل لے آئے نا تو وہ روڈ پہ نہیں چلتی ہے، سینوں پہ چلتی ہے. ارے مولانا کہیں ہاتھ مارا ہوگا تبھی لے کے آیا. اب پیروں کو 400 کروڑ میاں کس کو کہتے ہیں؟ امام کو تنخواہ دیں گے 6,000، 8,000، 10,000. پہلے جو مولانا تھے سر وہ 8 ہی لیتے تھے، ہم تو آپ کو 10 دیں. بڑا احسان کر رہے ہیں بیٹے.
پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تیری بخشش تک کا سارا گارنٹی امام لیتا ہے. ہاں، فاتحہ، درود، کان میں اذان اور تعویذ اور اس کی پھونک اس کی پھونک، لیتے کی پھونک دیتے کی پھونک، سارا کام 8,000. جانتے کیا ہوتا یہ نیت بادی ہے. یا اللہ 100 روپے لیٹر پیٹرول ہے، یا اللہ ٹماٹر 40 روپے کلو، یا اللہ 60 روپے کلو دھنیا، یا اللہ تور کی دال 200 روپے کلو، یا اللہ. اللہ اکبر. یہ کرے گا. اماموں کو ڈھنگ کی تنخواہ ہے. سنا تھا کہ تھا پر لطف ایک سینٹنس 2-4 جملے ہیں میں. ایک بندے کو کسی نے آپ امامت کیجیے، ہم آپ کو ایک بھینس دیں گے. آپ 4-5 سال کیا بیچارے نے اس لالچ میں کہ ایک بھینس مل جائے گی تو مزہ آ جائے گا. جب 5 سال پورے اس کے ہوئے تو دینے والے نے کیا کہا، ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا آپ کو. تو جانتے اس نے کہا، بیٹے جیسے تو نے کہا تھا نا کہ ایسے ہی تھا، ہم نے بھی 5 سال بغیر وضو کے پڑھائے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ بغیر وضو کے تنخواہ دی ہم نے 5 سال. اماموں کو ڈھنگ کی تنخواہ دو تاکہ یہ فاتحہ، قرآن خوانی، آیت کریمہ، تعویذ، کالا پیلا لائن لگا، یہ سب بند کر دیں. یہ فاتحہ کا کھانا بنانا کیسا ہے؟ بنائیں تو وہ کس کے کھانے کے لیے بنائیں؟ اگر وہ کھانا محلے والے کھائیں تو جائز ہے یا کچھ اور؟ پہلی بات تو یہ سن لو، ہم نے جو دیکھا ہے راجستھان میں لوگ فاتحہ کے موقعوں پر باضابطہ دعوتیں پیش کرتے ہیں. خاندان والوں، پورے خاندان، رشتہ دار، کوئی دھنکولی کا، کوئی چھوٹی بیری کا، کوئی بڑی بیری کا، کوئی ادھر نمود کا، کوئی چھاپری کا، کوئی سردار کا، سب کو بلائیں گے. پورے رشتہ دار سب آؤ کھاؤ، پوچھ پوچھ کے کھاؤ. میت کا کھانا صرف غریب، مسکین، یتیم کے لیے ہے، مفلس کے لیے ہے، فقیر کے لیے. سن رہے ہیں؟ ایک جملہ ہے، لأن الدعوۃ عند السرور ولا فی الشرور. فقہی جزیہ، دعوت خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کوئی اچانک آ گیا رشتہ دار تو جیسے گھر والوں کو وہ کھانا کھانا جائز ہے، ایسے آنے والے رشتہ دار کو کھانا کھانا جائز ہے. اگر اس کو بلایا گیا ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ اسے کھانے کے لیے نہیں آنا چاہیے. فرمایا گیا طعام المیت یمیت القلب، میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے. جو لوگ اس انتظار میں رہتا ہے کہ فلانا مرے، اچھا کمال ہے. اگر کوئی 80 سال کا بڈھا مر جائے نا، 90 سال کا، تو میرے تھالی بجا بجا کے کھاتے ہیں. کیوں؟ بولے ہم بھی 80 سال زندہ رہیں گے. تیرے باپ کا ٹھیکہ ہے وہاں سے 80 سال زندہ رہے گا. کھانا کھا کے 80 سال زندہ ہے، اس کی عمر 80 سال کی، تو ہمارے بھی 80 رہے گے. ہر شخص ریٹرن ٹکٹ لے کے آیا ہوا میاں، کنفرم ٹکٹ ہے، بس ڈیٹ آنے کی دیری ہے. جیسے تاریخ آئی نا ویسے سفر کرنا ہے. تو جو لوگ محلے والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، خدا کے لیے بند کر دو یار. یہی میں سمجھا رہا ہوں. یہ جو کھانے بنا کے ٹھسواتے ہو نا لوگوں کو، جس کی توند پہلے سے ٹنکی بھری ہوئی ہے بڑھیا بڑھیا کھانا کھا کر کے، اب تم نے اپنے مرے ہوئے باپ کے کھانا بنائے ہیں اور اس کو کھلایا جس کی توند بھری ہوئی، وہ کبھی دعا دے گا تیرے باپ کو؟ کسی بھوکے کو کھلاؤ، کسی غریب کو کھلاؤ، کسی فقیر کو کھلاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اور کیا ضرورت پیش آتی ہے یار؟ اسلام نے بڑے آپشن دیے ہیں. کسی مسجد میں پنکھا لگا دو اپنے مرحوم کے نام، قرآن شریف رکھ دو، حدیث شریف کتاب رکھ دو، مدرسے میں کمرہ بنا دو، پنکھا لگا دو، فریج لگا دو، مسجد میں فریج لگا دو. صدقات نافلہ ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان پیسوں سے کسی بیوہ یتیم کی مدد کر دو. کسی بچی کی شادی غریب کی نہیں ہو رہی، اس شادی میں آپ مدد کر دیں. یہ طریقہ ہے آپ کے لیے. مدرسوں میں غریب بچوں کو آپ اپنے مرحوم باپ کی طرف سے جو ہے وہ کپڑا خرید کے دے دیجیے، دعوت وہاں کر دیجیے. لیکن نہیں، جب تک خاندان نہ آئے تب تک. اور حیرت اس بات پر راجستھان میں ہم نے دیکھا کہ اسی موقع پہ بیٹی اور داماد کو باضابطہ جوڑا سجایا جاتا ہے.
بازار لے کے جائیں گے، کون سا جوڑا خریدیں گے آپ؟ مطلب ہے کہ سب اس انتظار میں رہتے کہ باپ مرے تو جوڑا ملے، اماں کی موت آئے تو اپنی تو باتیں کھل گئی، کھائیں گے خوب ٹول ٹول کے۔ اب بڑھیا بڑھیا جوڑا ملے گا دولہے راجا کو، داماد صاحب کو، بیٹی کو، اور بہن کو، بہنوئی کو خوب جوڑے ملے گا۔ ارے یار خدا کے لیے کیوں اس جہالت میں پڑے ہوئے؟ مان جاؤ، اللہ کے واسطے مان جاؤ۔ سب سے بہتر طریقہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو باضابطہ صحیح ستہ میں موجود ہے حدیث شریف، کہا یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی، اگر کچھ وصیت کرتی تو ضرور کچھ بھی صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، حضور میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ زیادہ افضل ہوگا؟ نبی نے فرمایا پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کھودنے کے بعد آقا کریم تشریف لائے، فرماتے ہیں حاضی ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، مطلب جتنے لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے نا ان کے پینے کا ثواب ان کی ماں کو ملتا ہے۔ یہ صدقات نافلہ ہے، لیکن کھانا بنا کر، دعوت دے کر، رشتہ داروں کو بلانا، خاندان والوں کو کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، یہ اچھی بات نہیں۔ مرتے ہی جو کھانا آتا ہے اسے کہتے ہیں پاتا کا کھانا ہے۔ راجستھان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ پاتا کا کھانا۔ تو اس پاتے کے کھانے پہ پورا خاندان ٹوٹ پڑتا تھا۔ ہمارے شہر مکرانا میں دیکھا ہم نے، کھانا آ جائے گا، جب تک لڑکے کے سسرال کی طرف سے آئے گا، دو لڑکے تو دونوں سسرال طرف سے آئے گا، پاتا آئے گا، پاتا ادھر مٹی دے کے آئے نا، ارے بھائی جو بھائی بندے اپنے گھر جاؤ کھاؤ نا یار، وہ سارے ٹوٹ پڑتے اس پاتا کو کھانے کے لیے، ٹھوسنے کے لیے۔ بے شرموں کو حیا تک نہیں آتی، شرم تک نہیں آتی۔ اسلام کا قانون یہ ہے میت کے گھر والوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھیجنے کا حکم ہے، اڑوس پڑوس میں جو بھی بھیج دے، ختم کہانا۔ دوسرے وقت جا کر کے اسے بتاؤ بھائی آپ چولہا جلائیے، کھانا بنائیے۔ لیکن ہم نے ایسا طریقہ بنا رکھا ہے، اور گجرات کے علاقے میں تو آدمی جو کھاتا تھا نا، پان، پوڑی، بیڑی، سگریٹ، سپاری اور چپل، جوتا سب لا کے رکھتے فاتحہ کرنے کے لیے، سب۔ ہم نے کچھ جگہ پوچھا وہ لیپ ٹاپ کہاں ہے، وہ بھی لا کے رکھتے۔ وہ جو فاتحہ میں رکھتا نا وہ مؤذن کا حصہ ہوتا تھا، مؤذن کا۔ ویسے بیچاروں کے در خان نے بھی لیپ ٹاپ بھی لا کے رکھ دو، یا موبائل کی دادی اماں کو لا کے رکھ دو، اس کی بھی فاتحہ لگ جائے، بیچارے کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کو تو بیٹے چھپا کے رکھ لیں گے۔ باپ جس چارپائی پہ سوتا تھا اس پہ نہیں سوئیں گے۔ ہاں، سارا سامان جو کپڑا پہنتا تھا اس کو بھی فقیروں کو دے دیں گے یا پھاڑ کے پھینک دیں گے، چھوئیں گے نہیں کہ ہاں کوئی موت بیٹے تم کو بھی آئے گی، ہاں تم کو بھی آئے گی۔ اس لیے بھائیو جو یہ سوال آیا ہے اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے۔ امام اہل سنت نے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور سیدھی سی بات ہے شادیوں کے موقع پہ کھانا کھائیں، کھلائیں، کوئی دقت نہیں، جتنا اللہ نے وسعت دی، مگر یہ بھی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا کے نہیں، اللہ کو اترانے والے بندے پسند نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں اللہ کو پسند نہیں ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لمیٹڈ کام کیجیے نا، ان پیسوں کو اپنے قوم کے نسلوں کے تحفظ اور بقا پہ استعمال کریں۔ میری گزارش آپ سے، اپنے اسکول بنائیں جہاں پر اسلامی سلیبس ہو، دین دنیا دونوں کی تعلیم سے آپ کے بچے آراستہ ہوں۔ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے آپ کے بچے اور بچیاں اتنا جان جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کم از کم۔ پھر جب وہ کالج میں پڑھنے جائیں آپ کے بچے بچیاں تو انہیں احساس رہے گا کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی اپنا جال ایسے بچوں اور بچیوں پہ نہیں پھینک سکتا ہے جنہیں احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ چند گزارشات تھی، 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا، بلکہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں بھی مکرانے سے چل کے آیا ہوں تو مجھے کچھ بولنا ہی تھا۔ علماء کی قدر کیجیے، اور دشمنی کسی سے کیجیے تو حضور کے لیے کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے۔ دوستی کیجیے تو حضور کے لیے کیجیے، اللہ سے۔ حضور کے غلاموں نے، صحابہ نے، جو نبی کے دشمن تھے، ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ان کو صحابہ نے۔ تم کیسے مسلمان ہو، حضور سے محبت کا دم بھی پڑھتے ہو اور حضور کو گالیاں دینے والے سے سلامی بھی داغتے رہتے ہو؟
یہ یار منافقانہ محبت یہ کام نہیں آئے گی. بس ایک روش پہ چلیے، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا، ایک درگیر محکم گیر. محبت کرنے والے بنو، محبت کرنے والوں سے محبت کیجئے، دشمنی کرنے والوں سے محبت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اچھا بنائے. اور آج کی اس تقریب کو منعقد کرنے والے دوستوں کو اللہ جزائے خیر دے. آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور دین کی باتیں سنتے رہے. اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر دعائیں بخشش کرتا ہوں قاضی ایوب صاحب علیہ رحمہ، قاضی عثمان صاحب علیہ رحمہ کی بخشش کے لیے. اللہ انہیں بخشش و نجات کے پروانے دے. اللہ ہمارے علماء کو، ائمہ کو سلامت رکھے، ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں وسعتیں، کشادگی، رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم پیدا فرمائے. اور آپ سب کے بھی ایک دوسرے کا درد محسوس کیا کیجیے، پڑوسیوں سے حال چال پوچھا کیجیے. کیا نفرتوں کا دور ہے یار، آدمی کھا پی کے سو جاتا ہے، کبھی پڑوس سے پوچھ لیا کرو گھر میں کچھ پکا وکا ہے آپ کے لیے یا بھوکے سو رہے ہو. بس یہ فل اسٹاپ دینے کی تیاری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیں حضور.